میری شادی کو 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک جیٹھ نے شادی نہیں کروائی تھی۔ میری ساس بیوہ تھی اور کچھ نہیں بولتی تھی۔ جب جیٹھ گھر آتا تو ساس کی حالت خراب ہو جاتی اور جیٹھ بھی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ ایک دن شوہر گھر نہیں تھا، رات کو اچانک اٹھی تو ساس کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا میری تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جیٹھ میری ساس کے ساتھ… میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی اس گھر میں میری ساس اور جیٹھ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میری جیٹھانی بھی ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ میرے جیٹھ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی اور چھوٹے بھائی کی شادی کروا دی۔ خیر، میں یہاں پر سب کچھ ٹھیک کر رہی تھی، لیکن میرے جیٹھ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ شادی میں بھی وہ شریک نہیں ہوا تھا۔ عجیب طرح کا انسان تھا۔ گرمیوں میں بھی اس نے اتنے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے جسم کا ایک ایک حصہ چھپا رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے گرمی لگ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں بھلا کوئی ہائی نیک سویٹر کیسے پہن سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر پتہ نہیں کہاں غائب رہتا تھا، کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں ہم 4 لوگ تھے۔ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ گھر میں بوریت بہت تھی۔ اگر کام نہ کرتی تو پھر دن کیسے گزرتا۔ لیکن میرا جیٹھ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں صرف اپنی امی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی کھاؤں گا۔ سارے گھر کا کام میں کرتی تھی، سب کے لیے کھانا بھی میں بناتی تھی، لیکن میرے جیٹھ کے لیے میری ساس کھانا بناتی تھی۔ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا، ایسے میں ان کو کھانا بنانا پڑتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ پھر میرا کیا فائدہ جو میں نے سب کے لیے کام کر رہی ہوں، آپ کو تو پھر بھی کھانا بنانا ہی پڑتا ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، اس لیے ضد کرتا ہے۔ بچہ ہے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ تو نہیں چھوٹا سا، وہ اتنا بھی کیا لاڈلا بڑا بیٹا تھا، اور میرے شوہر سے 2 4 نہیں 5 سال ویسے ہی بڑا تھا، اور میرے شوہر کی عمر بھی کوئی کم نہیں تھی۔ میرا شوہر 25 سال کا تھا، اور پھر اس کے نخرے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میری ساس سے وہ کوئی سیدھا کھانا بنانے کو نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کو بہت مشکل کھانے بنانے کو کہتا، جن پر وہ زیادہ وقت لگاتی۔ ویسے تو وہ گھر میں زیادہ رہتا نہیں تھا، کبھی کبھی باہر رہا کرتا تھا، لیکن جس دن آ جاتا اس دن میری ساس پورا دن اسی کی خدمت میں لگی رہتی، اور کام کر کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ جیٹھ کی وجہ سے میری ساس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو وہ ان کی خدمت کرتا، ان کے پاؤں دباتا تھا، ان کے لیے چائے بناتا تھا، مجھے تو سلام کر کے بھی راضی نہیں تھا۔ ایک گھر میں ہم رہتے تھے، لیکن آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا بڑا بھائی ابھی تک شادی کیوں نہیں کر رہا؟ میری ایک کزن بیٹھی ہوئی ہے، اگر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، کبھی اس گھر میں میری بھائی کی شادی کا نام نہ لینا، اور اس معاملے میں بولنا بھی نہیں۔ اگر تم نے اس کے سامنے اس کی شادی کا ذکر کیا تو پھر وہ غصہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی بات سنا دے گا، تو پھر مجھے نہ کہنا کہ میری بے عزتی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ شادی کی بات کرنا گناہ ہے کیا؟ شادی تو پہلے ہی اس کی ہونی چاہیے تھی۔ لگتا ہے آپ کو شادی کرنے کا زیادہ شوق تھا۔ عجیب نہیں لگتا کہ بڑا بھائی گھر میں بیٹھا ہے اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم کبھی بھی میرے بڑے بھائی کے کسی بھی معاملے میں مت بولنا، وہ بہت ہی بدتمیز انسان ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا کہ اتنا برا انسان ہے تو پھر اسے سیدھا کریں، اگر میرے سامنے کوئی بات کی تو میں تو اس کو جواب دے دوں گی۔ میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتی، اور ایسا ہی تھا۔ میں اپنے گھر میں اکلوتی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔
میرے شوہر نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ ان کے معاملے میں نہیں بولنا، پر ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے کہ جس کام سے اس کو منع کرو وہ وہی کرتا ہے۔ کیونکہ میرے جیٹھ کی پرسنالٹی کافی زیادہ ہی مشکوک تھی، میری ساس بھی ان سے ڈرا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ساس ان سے اتنا ڈرتی کیوں تھیں۔ ایک دفعہ گھر میں کچھ مہمان آئے اور بات چیت ہوئی۔ وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں تو میں نے بھی ان سے بات کرنی شروع کر دی۔ میں نے تو باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میرے جیٹھ ہیں نا انور، ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سمجھ پورے خاندان کو نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ان کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس عورت نے مجھے کہا کہ اس کی شادی 2 سے 4 دفعہ کروانے کی کوشش کی ہے، ایک دفعہ تو یہ دلہا بھی بنا تھا اور شادی والے دن ہی بھاگ گیا۔ اس وقت اس کے والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اس کو تھپڑ بھی لگائے تھے، بڑا تماشا بنا تھا، لیکن یہ نکاح سے انکاری ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیوں یہ شخص شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ شکل و صورت کا بھی ٹھیک تھا، ویسے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، نظر نہیں ملاتا تھا، اس کے دل میں کوئی چور تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم سب بھی یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ اس کے چکر میں تمہارا شوہر بیٹھا تھا، ورنہ تو جب 22 سال کا تھا تب سے کہتا تھا کہ میری شادی کروا دو۔ پھر تمہاری ساس نے کہا کہ بڑے نے تو شادی کرنی نہیں ہے تو چھوٹے کو کس بات کی سزا دیں، اس لیے پھر انہوں نے تمہاری شوہر کی شادی کروا دی اور تم اس گھر میں آ گئی۔ تم اس سے دور ہی رہا کرو، کیونکہ ایک دفعہ ہمارے خاندان میں ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتی تھی، ہر کسی سے کھل کر بات وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر دیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ شادی کی بات کو لے کر تو اس کے سب کے سامنے نہ صرف اس نے شادی کی بات کو لے کر تو اس نے سب کے سامنے نہ صرف اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اس کو اپنی جان سے مار دوں گا۔ لیکن بڑوں نے آ کر روک لیا اور اس کو مشکل سے پیچھا کیا، اور اس نے اس لڑکی پر اس طرح سے حملہ کیا تھا کہ اس کی ایک ہڈی توڑ دی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کس قسم کا انسان ہے، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تو اس آنٹی نے کہا کہ بیٹا تم تو اس سے دور ہی رہنا، ورنہ تم سے بہت برا ہوگا۔ تمہارے شوہر کی شکل و صورت بھی اچھی ہے اور نوکری بھی اچھی ہے، لیکن پھر بھی خاندان سے کسی نے اس کا رشتہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ اس گھر میں لڑکی آتی تو پھر ہمیں ڈر ہی پڑا رہتا کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم بھی یہ باتیں کسی کو نہ بتانا، نہیں تو میرا نام آ جائے گا۔ تم اپنے جیٹ سے بچ کے رہنا، یہ بڑا ہی خطرناک انسان ہے۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی، جب میں نے اپنے جیٹھ کے کپڑے دیکھے، وہ کپڑوں کے نیچے اتنی ساری گرم چیزیں کیوں پہنا کرتا تھا؟ وہ خود تو بہت ہی پتلا تھا، لیکن کپڑے اتنے سارے پہنتا تھا کہ موٹا لگتا تھا۔ مجھے سب نے کہا تھا کہ تم نے اس معاملے میں نہیں بولنا، لیکن پھر بھی میرے دل میں تجسس نے گھر کر لیا تھا، اور اب مجھے پتہ کرنا تھا کہ اس کا راز کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کیوں یہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور میرا شوہر تو ویسے ہی صبح جاتا ہے تو شام کو آتا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے کھانا بناؤں گی تو میں بھی وہیں کھانا کھا لوں گی، تم آرام سے آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب سے شادی ہوئی تم ویسے بھی بہت ہی کم اپنے گھر جاتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، لیکن جب میں اپنے گھر گئی تو وہاں پر تالا پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے فون کیا تو میرے ماں باپ نے بتایا کہ ایک فوتگی ہو گئی تھی اور وہ لوگ گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ اب میں وہاں پر کیا کرتی؟ مجھے تو واپس ہی جانا پڑا۔ میں اتنی مشکل سے سارے کام ختم کر کے آئی تھی اور یہ لوگ گھر پہ نہیں تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے، کوئی فوت ہو گیا تھا تو جانا تو پڑنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے واپسی پر اپنے گھر کا راستہ لے لیا۔ جب میں واپس گھر آئی تو مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا اپنا گھر تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس پوری طرح رو رہی تھی،
اور کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس میں میرا کیا قصور ہے، جو تم کہتے ہو میں کرتی ہوں، تمہاری ہر جائز ناجائز بات پر میں عمل کرتی ہوں، ورنہ کون اپنی ماں سے یہ سب کچھ کرواتا ہے، تمہیں تو بالکل شرم بھی نہیں آتی ہے، سارے خاندان میں تم نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے، میں بیوہ ہوں، وہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ میری ساس تو بول رہی تھی لیکن دوسرا کوئی شخص نہیں بول رہا تھا، شاید وہ فون پر بات کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کے کمرے میں کوئی تھا ضرور۔ کھڑکی سے مجھے 2 سائے نظر آئے، اور یہ کون ہو سکتا تھا؟ میرا جیٹھ ہی ہو سکتا تھا۔ میری ساس کی طبیعت بولتے بولتے ہی خراب ہونے لگی، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، شاید ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ مجھے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے اپنے جیٹھ سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں اس معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے خیال میں تو ایسا ہی تھا کہ میں گھر پر موجود ہی نہیں ہوں، تبھی تو وہ اتنی اونچی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔ میرے جیٹھ نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے تو پھر میرا بھی تو قصور نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا کہ چھوٹے کی شادی نہ کرو، وہ عورت اس گھر میں آ گئی ہے، عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی ہے، ہر بات پر سوال کرتی ہے، ادھر ادھر اس کی نظر ہوتی ہے، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، تم ان دونوں کو یہاں سے نکال دو۔ تو میری ساس نے کہا کہ وہ پیسے میرا چھوٹا بیٹا ہی کماتا ہے، تم نہیں کماتے ہو، کیوں نکال دوں میں ان کو اس گھر سے؟ اور اس کی بیوی بھی تو ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے، کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی اس نے، سارے گھر کے کام کرتی ہے، وہ پیسے کماتا ہے، تم نہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا جیٹھ مجھے اور میرے شوہر کو اس گھر سے نکالنا کیوں چاہتا ہے، جبکہ ہم لوگ تو پھر بھی اتنا کچھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ میری طرف سے کوئی غفلت نہیں تھی کیونکہ میرے پاس پورا گھر تھا، مجھے کسی جگہ کی کوئی تنگی نہیں تھی، گھر میں ساری سہولتیں بھی ملتی تھیں، میری ساس بھی میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن یہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں نکالوں گی، اگر تم میرے بیٹے ہو تو وہ بھی میرا بیٹا ہے اور میں اس سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، کل کو اس کے ہاں اولاد ہوگی، میں اپنے پوتے پوتیوں کو نہ دیکھوں؟ تم تو شادی کرنا نہیں چاہتے ہو۔ اس بات پر میرے جیٹھ نے شاید کوئی چیز اٹھا کر توڑ دی اور میری ساس بری طرح رونے لگی۔ اب تو مجھے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی ڈر رہی تھی۔ ہاں تمہیں تو اسی سے محبت ہے نا، میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو پیدا ہوتے ہی تمہیں مار دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور اب مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ میرا جیٹھ کمرے سے نکلا تو میرا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، پھر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میں فوراً کمرے میں گئی تو میری ساس مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میرے گھر والے تو گھر نہیں تھے، میں واپس آ گئی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اور کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی؟ میری ساس عجیب سی گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں وہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا تو اس بات پر ناراض ہو گیا۔ تم کب سے آئی ہوئی ہو؟ میں ابھی داخل ہوئی تھی۔ میں نے بھی جھوٹ بول دیا، یا یہ کہہ لیں کہ میں نے اپنی ساس کا بھرم رکھ لیا، شاید وہ بھی بھرم رکھ رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر کے گیا تھا۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس میرا شوہر ہی لے کر گیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا گھر میں، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی؟ پھر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، وہ ہمیں کیوں گھر سے نکالنا چاہتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اس گھر میں ہمیں کوئی نہیں نکالے گا اور تم ان سارے معاملات میں نہ بولو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ مجھے اس بات سے چڑ ہونے لگی تھی کہ کوئی یہاں پر سیدھی بات بتاتا ہی نہیں تھا، سب کے سب اپنے اپنے راز میں تھے، میرا شوہر بھی کوئی سیدھی بات نہیں بتاتا تھا۔ میری ساس بھی گھبرائی ہوئی سی رہتی تھی، روز بروز ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور میرے جیٹھ نے تو میری ساس کو اپنی ماں سے ہٹا کر جیسے اپنی نوکرانی ہی بنا لیا تھا، سارے کام ان سے نوکر والے ہی کرواتا تھا۔ میری ساس کی طبیعت خراب تھی اور شام کو میں ان کو پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کا خیال رکھ لوں گا، آپ یہاں سے چلی جائیں۔
میں اپنی ساس کے لیے سوپ بنا کر لے گئی تھی اور میری ساس بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے سوپ پینا ہے، لیکن میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں، میری ماں کو ضرورت ہوگی میں خود ان کے لیے کچھ بنا لوں گا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ میرا شوہر گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا تھا کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو میرا شوہر مجھے بچا لے گا۔ میرے جیٹھ نے ایسے دیکھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ ساس نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، کوئی بات نہیں، میں نے سوپ نہیں پینا ہے، تم نے بنایا ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ میری ساس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا۔ میں نے سوپ کچن میں رکھ دیا، یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ تم کیوں ان کے ساتھ پنگے لیتی ہو؟ میں نے کہا کہ خود ہی اپنی ماں کی طبیعت خراب کی ہے اور اب بڑا اچھا بن رہا ہے۔ اتنی بری طرح چلا رہا تھا ان کے ساتھ، کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں چلاتا ایسے۔ میرے شوہر کی زبان سے جملہ نکل گیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو وہ ہے نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ بیٹا نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح کے بیٹے تھوڑی ہوتے ہیں جس کو ان کا کوئی خیال ہی نہ ہو۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میں اپنی جیٹھ کی حرکتوں کے بارے میں مزید مشکوک ہونے لگی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لینا، سارا دن تو امی ساتھ ہی ہوں گی، رات کو تم کنڈی لگا کر سو جانا اور میں صبح جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا شوہر رات بھر نہیں آ رہا تھا، میں نے کھانا اکیلے ہی کھا لیا اور جب میں برتن رکھنے گئی تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میری ساس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرا جیٹھ کمرے میں نہیں تھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی ان کے کمرے میں ہی تھا، لیکن وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میں کمرے کے قریب چلی گئی اور آوازوں کو سننے لگی۔ وہ پھر سے میری ساس سے لڑائی کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ اور اس وقت کون مہمان ہمارے گھر میں آیا تھا؟ اور اگر مہمان تھا تو پھر وہ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کھڑکی سے میں نے اندر جھانکنے کی غلطی کر بیٹھی۔ جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو حیران رہ گئی یہ دیکھ کر میرا جیٹھ تو میری ساس کے ساتھ پوری طرح لڑ رہا تھا، لیکن وہ لڑکیوں کے کپڑے پہنے کھڑا تھا اور اس نے میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ میں ڈر گئی کہ میرا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز گر گئی اور وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ قریب تھا میرا جیٹھ مجھے جان سے مار ڈالتا کیونکہ وہ میری طرف بڑھا تھا، لیکن میری ساس سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی چھوڑ دو اس کو، اللہ کا نام ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میری ساس نے اس کو واسطے دیے، وہ ایک سانس میں بار بار بول رہی تھی اور میرا جیٹھ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران تھی اور رونے لگی۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور پھر ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جب یہ پیدا ہوا تھا ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا نہیں ہے اور یہ لڑکی بھی نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ اس بچے کو جان سے مار دو، نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کو پالا۔ لیکن اس کی ایک روٹین تھی کہ رات ہوتے ہی یہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لیتا ہے اور اسی طرح سے پھرتا ہے، پر جب سے تم اس گھر میں آئی ہو وہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے آج کل بہت غصہ کرتا ہے اور بار بار میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ اپنی اس محرومی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ضدی ہو چکا ہے۔ سب نے کہا اس کی شادی کروا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی شادی کروانے کی اس کی، لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہی اس کی حقیقت ہے، میں کیا کروں؟ میں تو ایک ماں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت زیادہ ضدی بھی ہے، اس کو لڑکیوں والے کپڑے اور لڑکیوں والی چیزیں بہت پسند ہیں، لیکن یہ اپنے نام سے نہیں لے سکتا، اس لیے میرے نام سے لیتا ہے، جبکہ میں ایک بیوہ ہوں۔ اگر کسی نے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اس عمر میں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں؟ اسی بات پر میری لڑائی ہو رہی تھی جب تم نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ ماں ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسے بچے کی ماں ہونا تو اور بھی مشکل، جس میں اتنی بڑی کمی ہو اور اس نے اس کمی کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہو۔ سب نے کہا اس کی جان لے لو، نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔
मैं इसकी जान नहीं ले पाई, लेकिन वाकई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये किसी और के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता है और अपने जिस्म को छुपाने के लिए नीचे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है ताकि ये मर्दों की तरह लगे, लेकिन दरअसल इसका वजूद तो आधा ही मर्द जैसा है और रूह तो इसके अंदर वैसी भी लड़की की है। मैं हैरान रह गई और सारी रात सास के साथ गुजारी क्योंकि वो डर गई थी। सुबह शौहर आया, उसको भी सब कुछ पता चल गया। शौहर को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मेरी सास ने कहा कि वो तेरी बीवी से नफरत करता है और इस बात पर खफा है। तुम दोनों छत के ऊपर पोर्शन बना लो और वहाँ पर रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर ने कहा ठीक है, इस तरह मैं आपके साथ भी रह पाऊंगा और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी। हमने ऊपर वाले पोर्शन पर अपना घर बना लिया और उसके बाद से हम लोग वहीं पर रहते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर वापस ऊपर आ जाती हूँ। मेरी सास अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी एक नामुकम्मल बेटे के साथ गुजारनी है। उसके नाज नखरे भी उठाने हैं उससे, क्योंकि वो शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। उसके लिए खाना कौन बनाएगा? पता नहीं मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली। मेरा शौहर कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय दुआ के। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए